السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسہل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 31 آپ کے سامنے ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3764 سے 3776 تک انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی تشریح بھی قدرے کرتے رہیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے۔ دیکھتے ہیں کتاب الامارۃ والقضاء کا یہ جو وسیع چیپٹر ہے، اس کے ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کل کے سبق کے حوالے سے بھی ہمارے زیر مطالعہ جو باب ہے وہ باب القضاء و شہادات، فیصلوں اور گواہیوں کے سلسلے میں یہ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج کی حدیث بھی اس سے آغاز ہو رہا ہے آج کے سبق کا، تو میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے 3764۔ وان علقمہ بن وائل عن ابیہ، علقمہ بن وائل رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد کہتے ہیں قال جاء رجل من حضرموت، ایک صاحب آئے حضرموت سے، ورجل من کندتا، اور ایک صاحب دوسرے جو تھے وہ کندہ قبیلے سے تھے، اور یہ دونوں حضرموت جو ہے یمن کا ایک شہر ہے، اور کندہ جو ہے یہ بھی یمن کے کسی شہر کا کوئی قصبہ یا کوئی دیہی علاقہ ہے یا قبیلہ ہے۔ وراجل من کندتا، تو یہ دونوں ان کا تعلق یمن سے ہی تھا۔ دونوں آدمی آئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وقال الحضرمی، حضرمی نے کہا، ہاں جی، جو کہ حضرموت سے تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا غلبنی علی ارض لی، یہ بے شک یہ جو صاحب ہیں یہ انہوں نے مجھ پہ غلبہ پا لیا ہے میری زمین کے بارے میں، علی ارض لی، میری زمین پر مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ کیا مطلب کہ انہوں نے میری زمین اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ ان ھذا غلبنی علی ارض لی۔ وقال الکندی، تو کندی جو صاحب نے دوسرا شخص تھا وہ کہنے لگا ہے یا ارضی، وہ میری ہی زمین ہے، وفی یدی، اور میرے ہی قبضے میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ لیس لہ فیہا حق، اس زمین میں یہ جو صاحب ہے ان کا کوئی حق نہیں، نہ کوئی تعلق ہے ان کا اس زمین کے ساتھ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحضرمی، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرمی کو مخاطب ہوتے ہوئے، لَکَ بَیِّنَۃٌ، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہی ہے جس بنا پر تو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہے اور اس نے میری اس زمین
قبضے میں لے لیا ہے۔ قال تو وہ کہنے لگا لا نہیں۔ قال تو آپ نے فرمایا اللہ کا یمین ہو، تو تب تو پھر تیرے لیے اس کی قسم ہی ہے، یعنی پھر یہی ہے کہ وہ قسم کھائے گا، قسم ہی فیصلہ کرے گی اگر آپ کے پاس کوئی دلیل یا گواہی نہیں۔ قال وہ حضرمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل فاجر، یہ شخص جو ہے یقیناً فاجر ہے، یعنی گناہ گار ہے، لا یبالی علی ما حلف علیہ، یہ جو بھی قسم کھائے گا اس پر اس کو کوئی پرواہ نہیں، یعنی وہ پرواہ نہیں کرے گا جو بھی وہ قسم کھائے۔ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہی وہ کسی بھی چیز سے ایسی کوئی جو ناجائز ہے اس سے وہ پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ۔ قال آپ نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ، کہ تجھے تو پھر اس سے یہی کچھ ملے گا۔ لَيْسَ لَكَ نہیں ہے تیرے لیے، منہ اس سے، إِلَّا ذَلِكَ مگر یہی کہ وہ قسم کھا لے۔ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، وہ اب حضرمی جو کندی ہے وہ چلا اس بات پر کہ لیحلف کہ وہ قسم کھائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ادبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پھرا تو آپ نے یہ بات اسے کہی اس سے پہلے کہ وہ قسم کھائے، لائن حلف علی مالہ، اگر اس نے قسم کھا لی اپنے مال پر، لیاکل ظلما، کہ وہ اس کو کھائے ظلم کے ساتھ، ظلم زیادتی کے ساتھ وہ اس کو کھائے یا کھانا چاہے، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ، تو وہ ضرور ضرور اللہ سے ملے گا، اس حال میں کہ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، کہ اللہ اس سے اپنا رحمت کا چہرہ پھیرنے والے ہوں گے۔ ہاں جی، اسے کہتے ہیں نا کہ نظر کرم، اللہ کی جو نظر کرم ہے وہ اس سے منہ پھیر لے گی، اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ، اللہ وہ ضرور ضرور ملے گا اس حال میں کہ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، وہ اللہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوں گے، یعنی منہ اعراض کرنے والے ہوں گے اللہ اپنی نظر کرم سے، وَلَعِیَاذُ بِاللَّہ۔ تو یہ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ادرمی نے قسم کھانے سے اعتراض کرتا کیا، یعنی رک گیا، لیکن یہاں صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال اب یہ جو حدیث آپ نے سنی عزیز طلبہ، اور لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، حدیث کے الفاظ تو واضح ہیں اور مفہوم بھی کلیئر ہے، یہ الفاظ ان کو انڈر لائن کیجئے، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، انڈر لائن کر لیجئے، ان کا اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کو امتحان میں، کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے اللہ اعراض فرمائے گا۔ حضر موت جیسا کہ میں نے کہا یمن کا ایک شہر ہے، اور کندہ بھی یمن کا ہی ایک قبیلہ ہے۔ آگے آتے ہیں 3765 حدیث، وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ 3765 حدیث آئی آگے ہمارے پاس، وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من ادعا ما لیس لہ، جس شخص نے بھی کسی ایسی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا کانا آگ میں بنا لے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ، رواہ مسلم۔ یہ پہلی بھی کئی احادیث اس سے قبل گزری ہیں ہمارے پاس، جو بھی شخص ظلم و زیادتی سے کسی کا مال کھائے گا تو آگ جو ہے جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ بھی وہی معنی ہے اس کا، جو کسی کو کسی کی چیز پر قابض ہو کر ہتھیا لے
تو اسے چاہیے کہ وہ سمجھ لے میرا ٹھکانہ آگ میں ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا۔ 3766 حدیث ہے۔ عن زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں گواہوں میں سے سب سے بہتر گواہ کی خبر نہ دوں، یعنی گواہوں میں سے سب سے بہتر اور اچھے گواہ کی بابت میں تمہیں اپنا متنبع یا مطلع نہ کروں، خبر نہ دوں۔ الذی یاتی بشہادتہ، یہ وہی گواہ ہے سب سے بہتر جو اپنی گواہی کو لے آتا ہے قبل ان یسألہ، اس سے پہلے کہ اس سے اس گواہی کے بارے میں پوچھا جائے یا گواہی دینے کے لیے اس سے مطالبہ کیا جائے، وہ پہلے سے ہی تیار ہو اس گواہی کو دینے کے لیے۔ رواه مسلم، یہ امام مسلم کی حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہے اپنی صحیح مسلم میں۔ اور یہ بن مانگے گواہی دینا اس صورت میں ہی افضل ہے جب اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو، اور اسی طرح نیز اس کی گواہی نہ دینے پر کسی کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہو، تلف ہوتا ہو، اس لیے کہ کیونکہ غیر ضروری امور میں ضرورت سے پہلے یا مطالبے سے پہلے گواہی دینا دینداری کی بات نہیں ہے، جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس کی مذمت ہے۔ بغیر ضرورت کے، بغیر مطالبے کے ضرورت سے پہلے گواہی دے دینا یہ وہ درست نہیں، یہ اس وقت ہے جب گواہی دینے کی ضرورت ہو اور معاملہ بڑا پیچیدہ بن گیا ہو، اور پھر یہ ہے کہ اپنا اس کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ 3767 وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جی 3767 وعن ابن مسعود، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، لوگوں میں سے سب سے بہتر جو لوگوں کا دور ہے اپنا قرنی، وہ میرا دور ہے۔ ٹھیک ہے جی، خیر الناس قرنی۔ بعض روایات میں الفاظ ہیں خیر القرون قرنی، بڑی جو معروف حدیث یا روایت لوگ پڑھتے یا سناتے ہیں، خیر القرون قرنی کہ بہتر ادوار میں سے سب سے بہتر دور میرا ہے، لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ خیر الناس قرنی جو ہے یہ ٹھیک ہے، الفاظ صحیح ہیں، متفق علیہ۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا دور جو کہ ان کے ساتھ تھے، یعنی جو ان سے ان کے ساتھ تھے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا ان کے بعد دور جو ہے وہ سب سے بہتر ہے جو کہ ان کے ساتھ تھے۔ کا مطلب سب سے پہلا سب سے بہتر دور جو ہے وہ تو میرے صحابہ کا ہے، خیر الناس قرنی سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہے۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ یعنی تابعین، پھر وہ جو ان کے ساتھ ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ہیں تابعین، صحابہ کا دور خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ یعنی تابعین کا دور، اور ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین جو ان کے شاگرد تھے آگے ان کا دور سب سے بہتر ہے۔ ثم یجیء قوما تسبق شہادۃ احدہم یمینہ، پھر ایسے لوگ آئیں گے، یجیء قوم تسبق شہادۃ احدہم، جن میں سے کسی ایک کی گواہی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی یا سبقت لے جائے گی، یمینہ، اس کی قسم سے، یمینہ، اور اس
اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جس کی قسم جو ہے وہ شہادت ہو آگے سبقت لے جائے گی اس کی گواہی سے۔ متفق علیہ۔ اچھا جی، تو یہ 3767 حدیث ہے۔ یہ جیسا کہ آپ نے اس کو ملاحظہ کیا، یہ حدیث میں الفاظ خیر الناس کرنی کا مطلب بہترین لوگوں کا دور یعنی میرا دور ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور، جس میں آپ حیات طیبہ آپ کی اور آپ کے جو اہل ایمان تھے صحابہ اکرام، پھر ان کے بعد تابعین کا، اور پھر تبع تابعین جو ان کے بعد کے ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے 3768، 3768۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی قوم الیمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض علی قوم الیمین، پیش کی علی قوم، قوم پر کیا، الیمین قسم، تو فاسرعوا، تو انہوں نے قسم کھانے میں جلدی کی، فامر ان یسہم بینہم فی الیمین ایہم یحلف، یعنی ان کا کچھ معاملہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قسم کھاؤ گے تو دونوں اطراف سے ہر کوئی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ قسمیں کھانے لگا۔ تو اب اسرعوا، تو انہوں نے قسم کھانے میں جلدی کی، تیزی دکھائی، فامر ان یسہم بینہم، اب اس معاملے میں اس کا حل کیا ہے؟ اب قسمیں کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کے درمیان کاٹ ڈالا جائے، ان یسہم بینہم الیمین، قسم کے بارے میں کہ ایہم یحلف، جس کے نام قرآن نکلے گا وہی قسم کھائے گا اور اس کی قسم کا اعتبار ہوگا۔ رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کی ہے، 3767 حدیث ہے۔ حدیث میں مذکور معاملہ کی عملی صورت یہی ہو سکتی ہے، ایک تو خیر الناس کرنی جو اوپر حدیث ہے نا، اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس سے مراد کیا ہے یہ بھی بیان کیجئے گا۔ اور اس حدیث میں جو معاملہ جو کہ ہم نے اب پڑھی ہے، مطالعہ کی ہے، اس کی معاملہ کی عملی صورت، ایک ہی چیز کے دو دعوے دار ہوں اور وہ چیز ایک تیسرے شخص کے پاس ہو، اس کی عملی صورت یہ ہے 3768۔ ایک ہی چیز ہے اور اس کے دو دعوے دار ہیں، اور دو دعوے داروں میں سے کسی کے پاس بھی وہ چیز نہیں، قبضے میں کسی کے نہیں ہے، اور وہ چیز ایک تیسرے شخص کے پاس ہے، اور وہ کہے کہ میں اس چیز کے اصل مالک کو نہیں پہچانتا، وہ تیسرا شخص جو تھرڈ پرسن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو دعوے دار ہیں اس چیز کے، مجھے پتہ نہیں یہ دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون اصل مالک ہے۔ تو وہ یہ بات کہے تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ ان دعوے داروں میں قرعہ ڈالا جائے، اور جس کے نام یہ قرعہ نکلے گا تو اس کو قسم کے لیے کہا جائے گا، اور اس قسم کا جو نتیجہ ہوگا یا اس کی روشنی میں اس چیز کا حکم لگایا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے، اور حدیث میں لفظ ان یسہم بینہم، اس عبارت کو انڈر لائن کیجیے اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے کہ ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حدیث واضح ہے۔ آگے اسی باب کی فصل نئی آئی ہے، الفصل الثانی، دوسری فصل ہے، اور اس میں پہلی حدیث 3769 ہمارے پاس ہے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر بن شعیب سے رحمہ اللہ، وہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے، رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ روایت کرتے ہیں ان کے دادا سے اور ان کے دادا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، البینۃ علی المدعی، گواہی جو ہے وہ مدعی پر ہے، گواہی پیش کرنا، معاملہ ہے نا، جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے،
تو اس پر جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہی پیش کرے گا. البینۃ للمدعی والیمین علی المدعی علیہ، جبکہ قسم جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہے. ہاں جی، اگر وہ دعویٰ کرنے والا مدعی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس پر کہا جائے گا کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے اور اس قسم پر اس کا فیصلہ ہوگا. والیمین علی المدعا علیہ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں والیمین علی من انکر، کہ مدعا علیہ جو انکار کر رہا ہے مدعی کے اس دعوے کا وہ پھر قسم کھائے گا. رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث کی سند تو بعض کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کلام ہے. یہ جو 3769 ہے، عمر بن شعیب بن ابی عن جدہ، حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، جبکہ من حیث المفہوم یا عمل کے اعتبار سے یہ حدیث درست اور صحیح ہے. اور اس کا شاہد بھی ہے، جیسا کہ اوپر ایک حدیث صحیح گزری ہے، ابھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، یہی حدیث. سر اس کو تھوڑا سا دوبارہ ایکسپلین کر دیں کہ قسم کون کھائے گا؟ قسم البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے نا، وہ دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ دلیل پیش کرے گا، گواہی لائے گا. اگر وہ گواہی پیش نہ کر سکے تو پھر جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھا لو یہ چیز جو ہے میری ہے، کیونکہ اس کے پاس تو گواہی ہے نہیں، نہ کوئی دلیل ہے، وہ تو صرف دعویٰ کر رہا ہے. دعوے کا جب دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گواہی نہیں، تو اس کا اعتبار نہیں، بلکہ اب مدعا علیہ کی طرف رخ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اب آپ ایسے کیجئے، آپ قسم کھا لیجئے یہ چیز میری ہے، میں اس کا حقدار ہوں، تو پھر آپ کو مل جائے گی. اگر وہ انکار کر دے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو پھر وہ ہار جائے گا اور مدعی جو ہے وہ اس کی بات مان لی جائے گی. اب کلیئر ہو گیا؟ جی سر. البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعا علیہ، والیمین، یا یہ آپ کر لیں والیمین علی من انکر. ٹھیک ہے جی. جی سر ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ کلیئر ہو گیا نا؟ جی پہلے سر حدیث، جی کلیئر ہے. یہ بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. یعنی جیسے پہلے حدیث گزری ہے شروع میں، اگر لو یؤتی الناس بدعواہم لادعا رجال دماء الناس واموالہم کے الفاظ ایسے ہیں، وہ کما قال، اگر محض لوگوں کے دعووں پر ہی فیصلے کیے جانے لگیں تو پھر گزرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی عزتیں بھی اچھالنا شروع کر دیں گے، ان کے مال اسباب پر قبضے کرنے شروع کر دیں گے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. ایسی صورت میں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے جو بھی دعویٰ کرے گا اس کو دلیل دینی ہوگی، اس کے پاس گواہی ہونی چاہیے، یہ چیز جو ایسے ہے، یا یہ ایسے ہوا، یا یہ چیز میری ہے، یا اس نے ایسے کیا. اگر وہ گواہی نہیں ہوگی اس کے پاس تو پھر جس کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ. اگر وہ قسم نہ کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی سچا ہے، اور اگر وہ قسم کھا لے تو پھر مدعی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بغیر دلیل کے ہے، گواہی کے ہے، تو اس کی قسم جو ہے وہ اسے غالب کر دے گی. باقی جو معاملہ حقیقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لیکن جو بظاہر جو فیصلہ ہے وہ اس طرح کیا جائے گا. 769 حدیث ہے آگے ہمارے پاس. ہاں یہ ہو گئی 3770. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتی ہیں، فی رجلین اختصما الیہ فی مواریثا، دو آدمیوں کے بارے میں کہ جو جھگڑا لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وراثت کے بارے میں، یعنی وراثت کا کوئی معاملہ تھا، ان کے مابین اختلاف ہوا، تو وہ جھگڑا اختصم علیہ فی مواریثا، لم تکن لہما بینۃ، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل یا گواہی نہیں تھی اپنے حق میں، لیس لہما بینۃ الا دعواہما، سوائے ان کے اپنے دعووں کے، قال، تو آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے ڈرایا اور خوف دلایا اور فرمایا، من قضیت لہ بشیء من حق اخیہ، ظاہری آپ کی گفتگو سن کر جو میں سمجھا اور جو میں نے فیصلہ دیا، من قضیت لہ، جس کے لیے بھی، بشیء، کسی چیز کی بابت، من حق اخی ہے، اس کے بھائی کے حق سے، یعنی ہے اس کے بھائی کا حق، لیکن میں اس کی ظاہری جو گفتگو ہے اس کو دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر میں نے اس دوسرے شخص کو حق دے دیا، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، انما اقطع لہ قطعۃ من النار، تو میں تو صرف اس کو دے رہا ہوں، اقطع، اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا اسے دیتا ہوں، اقطع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈرایا اس بات پر، یہ حقیقتاً جو میرا فیصلہ ہوگا اگر وہ اپنا صحیح نہیں ہے، میں نے تو بظاہر گفتگو کی بنیاد پر اور بظاہر جو سمجھوں گا اللہ کی عطا کردہ سمجھ اور فراست کے مطابق، اقطع لہ قطعۃ من النار، تو گویا کہ ایک اعتبار سے میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا، آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، انگارہ، اقطع لہ قطعۃ من النار، فقال الرجلان، تو اس پر دونوں آدمی جو ہیں وہ کہنے لگے جب انہوں نے سنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل واحد منہما یا رسول اللہ حقی ھذا لصاحبی، تو ہر ایک ان میں سے فوراً بول پڑا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق جو ہے یہ میرے ساتھی کا ہے، یعنی دونوں کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرے ساتھی کا حق ہے، میرا نہیں ہے، اپنے آپ کو دستبردار کیا دونوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنائی تو وہ خوف کھا گئے، تو جو ظاہر ہے کہ ایک صاحب درست تھا، صاحب ایک صحیح ہوگا اور دوسرا صحیح نہیں ہوگا، لیکن دونوں ہی اس معاملے میں اتنا خوف زدہ ہوئے کہ وہ اپنے اپنے دونوں حق سے دستبردار ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، یہ میرا حق میرے دوست ساتھی کا ہے، فقال، آپ نے فرمایا، نہیں، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجلین اختصما الیہ فی مواریث، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوع روایت کرتی ہیں، دو آدمیوں کے بارے میں، فی رجلین اختصما الیہ، جو دونوں جھگڑا لے کے آئے آپ کی خدمت میں، فی مواریث، وراثت کی بارے میں، لم تکن لہما بینۃ، ان دونوں کے پاس اپنے اپنے دعووں کے مطابق کوئی دلیل یا گواہی نہیں تھی، الا دعواہما، سوائے اپنے دعووں کے، قال، آپ نے فرمایا، من قضیت لہ بشیء من حق اخیہ، وہ شخص کے جس کے لیے میں فیصلہ کر دوں کسی بھی چیز کی بابت اس کے بھائی کے حق سے لے کر، انما اقطع لہ قطعۃ من النار، تو گویا کہ میں حقیقت میں اس کے لیے اس کو جہنم کا انگارہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں کاٹ رہا ہوں اس کے لیے جہنم کا انگارہ جو اس کو دیتا ہوں، فقال الرجلان، تو دونوں آدمی، دونوں شخص، وہ رضی اللہ عنہما کہنے لگے، کل واحد منہما یا رسول اللہ، یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہے اس نے یہ کہا، اللہ کے رسول، حق ھذا لصاحبی، یہ حق میرے ساتھی کا ہے، یعنی اس کو دے دو، فقال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگا، ولکن اذهبا، لیکن تم دونوں جاؤ، اقتسما، اور تم اس کو تقسیم کرو، ٹھیک ہے، آؤ اور اس کو تقسیم کرو آپس میں، اپنا
عدل دیانتداری کے ساتھ اور آپس میں ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، وتوخیا الحق کا، اور حق بات جو ہے اس کی بابت قرید کرو، کوشش کرو، صحیح بات جو ہے اس کو اپنا جانچو جانو، اور اس کے مطابق پھر ثم استحما، پھر تم دونوں قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کرنے کے بعد ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبہ، اب ہر ایک تم میں سے کوئی اپنا ایک چیز کا مالک بن جائے تو پھر وہ دوسرے کے حق سے از خود دستبردار ہو جائے. ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبہ، یعنی جو جس کا حصہ ہے وہ اس کو پہلے ملنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ از خود اپنی رضامندی اور خوشی سے وہ دوسرے کو اپنا وہ حصہ دے دے یا اس کو اس کے حوالے کر دے. تو یہ صورت ہے، یہ نہیں کہ میری اس بات پر تم خائف ہو کر کہہ دو کہ جی ہم میں سے کوئی بھی نہیں لیتا. تو لینے رکاوٹ نہیں ہے، صرف رکاوٹ یہ اس بات کی ہے کہ جو سچ اور صحیح بات ہے، جو جائز ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو اور اس کو ہر ایک کو اس کا حصہ ملے. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، انما اقضی بینکما برأیی، کہ میں تو صرف فیصلہ کرتا ہوں تمہارے درمیان برأیی، اپنی رائے کے مطابق، فیما لم ینزل علی فی، اس بارے میں مجھ پر کوئی چیز نہیں اتاری گئی. رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہاں جب چیز کو اللہ پاک کی طرف سے اتار دی جائے یا آپ پر نازل ہو جائے، پھر اس میں آپ کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور نہ تھا. یہ اس وقت تھا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی چیز نہ اتاری جائے یا وحی نہ آئے. تو اگر وحی آ جاتی ہے تو پھر تو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو فالو کرتے تھے جو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا تھا. یہ اس وقت ہے اپنی رائے کی بات جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہ ہوتی اور آپ بظاہر کلام سن کر یا دلائل یا گواہیاں تو آپ فیصلہ فرماتے. ٹھیک ہے جی، 3770 حدیث ہے. یہ حدیث حسن ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں لفظ توخیا الحق کا مطلب ہے کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر حق جو ہے اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو، حق کی جستجو کرو. اچھا جی، آگے ہے وان جابر بن عبداللہ، 3771، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رجلین داعیا دابتن، دو آدمی داعیا، دونوں نے دعویٰ کیا، دابتن، ایک چوپائے کے بارے میں، جانور کے بارے میں. ہر کوئی ان میں سے یہ دعوے دار تھا کہ یہ اس کا ہے، یعنی میرا ہے. فاقام کل واحد منہما البینۃ انہا دابتہ، ہاں جی، تو ان میں سے ہر ایک نے، اقام کل واحد منہما، یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہاں دونوں نے گواہی پیش کی. اقام کل واحد منہما البینہ، دونوں میں سے ہر ایک نے یہ گواہی پیش کی کہ انہا دابتہ، کہ یہ اسی کا جانور ہے، وہی اس کا مالک ہے. نتجہا، اور اسی نے خود اس کی جو ہے وہ جفتی کرائی تھی، یعنی اس نے اپنے چوپائے کو، اپنے جانور کو خود جفتی کرایا. جفتی یعنی مراد یہاں یہ ہے کہ نر اور مادے کا ملاپ، جس کے نتیجے میں جو ہے کہ وہ بچہ جنے. فقضى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذی فی یدہ، ایسی صورت میں کہ جب دونوں کے پاس دلائل تھے، دونوں کے پاس گواہیاں تھیں اور دعویٰ بھی تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوپائے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا، للذی فی یدہ، اس شخص کے حق میں جس کے قبضے میں وہ تھا، جس کے ہاتھ میں وہ جانور تھا، اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا. رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے. 3771 حدیث ہے. تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے. اور حدیث کے الفاظ ان رجلین تداعیا دابتن، اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ یا یہ اپنا ہے
اس کا کہ دو آدمیوں نے ایک جانور پر ہی ملکیت کا دعویٰ کر دیا، تو ایک ہی چیز پر دو دعوے دار ہوں اور ایک کے قبضہ میں ہو تو ان میں سے قابض کے گواہوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ہاں جی، ایک ہی چیز کے دو دعوے دار ہوں اور وہ چیز ایک کے ہاتھ میں ہو یعنی قبضے میں بھی ہو، تو اتنا اس کو پریفرنس ملے گی کہ اس کے جو گواہ ہوں گے اس کے گواہوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، گواہ دونوں کے پاس ہیں، دلائل بھی ہیں، دعوے بھی ہیں، لیکن وہ چیز ایک کے پاس نہیں دوسرے کے پاس اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، تو قبضے والے شخص کو گواہ اس صورت میں ترجیح دی جائے گی۔ واللہ اعلم وعلم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث وَنَبِي موسیٰ العاشری، 3772۔ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رجلین ادعیا بعیرن، دو آدمی جنہوں نے دعویٰ دائر کر دیا بعیرن ایک اونٹ کے بارے میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ فبعث کل واحد منہما شاہدین، تو ان میں سے ہر ایک نے یعنی دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے جو گواہ ہیں وہ بھی بھیج دیے۔ فبعث کل واحد منہما شاہدین، پیش کر دیے دو گواہ۔ فقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما نصفین، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا نصفین، آدھا، دونوں کے درمیان آدھا آدھا جو ہے وہ تقسیم کر دیا، یعنی اس کی قیمت تقسیم کر دی یا اس کو ذبح کر کے اس کا جو بھی گوشت وغیرہ تھا اس کو ان کے مابین تقسیم کر دیا۔ اس کی صراحت تو نہیں ہے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، وفی روایت اللہ وللنسائی، اور اسی طرح امام ابو داود کی ہی ایک روایت میں اور ساتھ ہی امام نسائی رحمہم اللہ کی روایت میں، ابن ماجہ اور ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعاً کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، ان رجلین ادعیا، وفی روایت اللہ وللنسائی، اور ایک روایت جو کہ امام ابو داود کی روایت ہے، حدیث نمبر 3772، اور امام نسائی کی اسی طرح روایت اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ کی، ان میں یہ الفاظ ہیں، ان رجلین ادعیا بعیرا لیس لواحد منہما بینۃ، کہ دو آدمیوں نے دعویٰ دائر کر دیا ایک اونٹ کے بارے میں، لیست لواحد منہما بینۃ، کہ ان دونوں کے پاس اپنے اپنے دعووں کے حق میں کوئی دلیل نہیں تھی۔ فجعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے مابین اس کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے 3772، بعد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کے ہاں یہ حدیث حسن درجہ کی ہے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اسی حدیث کی بنیاد پر ابن مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی شے کے دو دعوے دار بغیر کسی گواہ کے ہوں یا دلیل کے، یا پھر گواہ دونوں کے پاس ہی ہوں، دلیلیں بھی ہوں، اور وہ چیز بھی دونوں کے قبضے میں ہو یا ان دونوں میں سے کسی کے قبضے میں نہ ہو، تو اس کو ان دونوں کے مابین تقسیم کر دیا جائے۔ تو زیادہ صحیح اور درست یہی بات ہے کہ ایسی صورت میں وہ چیز دونوں کے مابین ہاف آف جو ہے برابر برابر کی سطح پر تقسیم کر دی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔